ہم سب اپنے ملک کا پرچم دیکھتے ہیں، اسے سلامی دیتے ہیں، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ ان قومی علامتوں کے پیچھے کون لوگ ہوتے ہیں؟ اکثر ان کے نام وقت کی گرد میں کہیں کھو جاتے ہیں۔ تو آج ہم ایک ایسے ہی ہیرو کی کہانی سنیں گے جن کا ذکر شاید تاریخ کی کتابوں میں اتنا عام نہیں ملتا۔ تو سب سے پہلے ایک بنیادی سا سوال، پاکستان کا قومی پرچم ڈیزائن کس نے کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب یقین کریں بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا۔ اس سوال کا جواب یہ چہرہ ہے۔ ان کا نام ہے سید امیر الدین قدوائی، ایک ایسا نام جن کی پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم جگہ ہے، لیکن افسوس اکثر ہم انہیں بھول جاتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو چلیے ذرا تفصیل سے جانتے ہیں کہ سید امیر الدین قدوائی کون تھے اور ان کا کام کیا تھا۔ سید امیر الدین قدوائی کی شخصیت کو دیکھیں تو تین اہم پہلو سامنے آتے ہیں۔ وہ ایک قابل بیرسٹر تھے، ایک دور اندیش سیاستدان تھے اور تحریک آزادی کے ایک بہت پرجوش کارکن بھی۔ چلیں ان کی زندگی پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہیں۔ 1901 میں بارہ بنکی میں پیدا ہوئے۔ تعلیم انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے قانون میں حاصل کی، پھر اپنی زندگی سیاست اور وکالت کے لیے وقف کر دی۔ لیکن ان سب کے باوجود ان کی سب سے بڑی پہچان، ان کا سب سے بڑا کام پاکستان کے پرچم کا ڈیزائن بنا۔ لیکن ان کی کہانی صرف پرچم ڈیزائن کرنے تک ہی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کا سیاسی سفر بہت لمبا اور جد و جہد سے بھرا تھا۔ اسی سفر نے انہیں ایک اہم رہنما بنایا۔ یہ ٹائم لائن ان کے سیاسی سفر کو بڑی اچھی طرح سے دکھاتی ہے۔ دیکھیں، 1920 کی دہائی میں تحریک خلافت میں ایک نوجوان لیڈر کے طور پر شروعات کی، اور 1938 تک آتے آتے وہ مسلم لیگ کی کونسل کے ایک بااثر رکن بن چکے تھے۔ تو ان کا قد مسلسل بڑھتا چلا گیا۔ اور تحریک خلافت میں ان کی اہمیت کا اندازہ بس اس بات سے لگا لیں کہ مولانا شوکت علی انہیں فخر سے میرا لیفٹیننٹ کہتے تھے۔ سوچئے یہ ان پر ان کے گہرے اعتماد کی کتنی بڑی نشانی تھی۔ اب آتے ہیں ان کے سفر کے سب سے اہم موڑ پر، وہ مقام جہاں انہوں نے پاکستان کے مستقبل کی بنیاد رکھنے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ علی گڑھ میں قدوہ صاحب اور ان کے ساتھیوں نے مل کر ایک بہت اہم دستاویز کا مسودہ تیار کیا۔ اسے نام دیا گیا پاکستان اسکیم۔ اور یہ صرف ایک منصوبہ نہیں تھا، یہ ایک آزاد وطن کے خواب کا کہہ لیں کہ پہلا نقشہ تھا، پہلا خاکہ تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی بات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کی اسی پاکستان اسکیم نے 1940 کی تاریخی قرارداد لاہور، جسے قرارداد پاکستان بھی کہتے ہیں، اس کی بنیاد رکھی۔ تو یہ ان کے کام کی شاید سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اچھا، تو آزادی کے بعد ان کی زندگی کیسی گزری؟ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ 1947 کے بعد ان کا کردار کیا رہا اور ان کی اس لیگیسی کو، اس میراث کو کس طرح یاد رکھا گیا۔ تو 1947 میں وہ لاہور آ گئے۔ یہاں اگر انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے لاء کالج میں پڑھایا، ایک سینئر وکیل کے طور پر پریکٹس بھی کی، اور جمعیت علماء پاکستان کے بانی ارکان میں بھی شامل ہوئے اور اس کے نائب صدر بنے۔ اب ذرا اس سال پر آتے ہیں، 1991۔ ان کی وفات کو 18 سال گزر چکے تھے۔ تو اس سال میں آخر ایسا کیا خاص ہوا؟ ہوا یہ کہ 1991 میں حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کا اعتراف کیا اور انہیں مرنے کے بعد تحریک پاکستان گولڈ میڈل سے نوازا۔ یہ ان کی زندگی بھر کی جد و جہد کا ایک سرکاری اعتراف تھا۔ تو سید امیر الدین قدوائی کی یہ کہانی ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے نا، کہ جن نشانیوں کو، جن علامتوں کو ہم روز دیکھتے ہیں، ان کے پیچھے تاریخ کے اور کتنے ہی اہم چہرے پوشیدہ ہیں، اور کتنے ایسے گمنام ہیرو ہیں جن کی کہانیاں ابھی تک سامنے آنی باقی ہیں۔